ایک خوش آئند خبر ہے ہمارے لیے. MOU سائن ہوا ہے اور $50 کروڑ کا ہے. یہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان انویسٹمنٹ جو ہوگی وہ لاجسٹکس میں اور منرلز میں ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی اہمیت ہے اس سرمایہ کاری کی اور ہمارا اگلا مرحلے تک ہم پہنچیں گے؟ اس میں چیلنجز پاکستان کے لیے کیا درپیش ہیں؟ ہم آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ایک اچھی خبر ہے اور دوسری اگر میں بری نہ کہوں تو اچھی خبر نہیں ہے، جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ ٹوٹل پبلک ڈیٹ ہمارا 94 ٹریلین روپیز کا ہو چکا ہے. دیکھیں اچھی خبر سے شروع کرتے ہیں. آمنہ یہ بڑی ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے اور حالیہ دنوں میں ہمارے جو امریکہ کے ساتھ بائیلیٹرل ریلیشن شپ ریسیٹ ہوئے ہیں نا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اب یہ کتنی آگے جائیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ آگے جائیں گے، اس لیے کہ بڑا پروفاؤنڈ دونوں کا اکنامک انٹرسٹ ہے، پاکستان کا بھی اور امریکہ کا بھی. وہ $500 ملین کی انویسٹمنٹ جو ایک بڑی کمپنی کر رہی ہے. میں دیکھ رہا تھا کمپنی کا پروفائل پوری دنیا میں گلوبلی یہ انجینئرنگ اور مائننگ اور اس کے ساتھ اور حوالوں سے جو ہے نا بڑی، جس کو کہتے ہیں ایک بڑی اسٹیبلش کمپنی سمجھی جاتی ہے. اس کا یہاں آنا اور آ کے پاکستان میں، اور یہ جو ریئر ارتھ مٹیریلز ہیں، کرٹیکل ریئر ارتھ مٹیریل یا میٹل جو ہیں، اس پہ اور 3 چیزیں جس پہ فوکس ہوگا، جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، کاپر، گولڈ اور لیتھیم. دیکھیں لیتھیم سب سے زیادہ اس وقت امریکہ کو ضرورت ہے. یوکرین گئے تھے، آپ معاہدہ کیا امریکہ نے، آپ نے دیکھا، لیکن حالات ٹھیک نہیں ہیں. اور پتہ چلا کہ جو انویسٹیگیشن ان کی بتاتی ہے کہ اٹ میں ٹیک 5 to 8 years کہ وہ نکلے گا یہاں پہ. چائنا دیکھیں اس وقت لیڈ کر رہا ہے لیتھیم میں، اور باقی 60% سے زیادہ ان کے پاس ہے. یہ سارے لیتھیم کے جو مواد ہے یہ ویپن انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے، ٹیک انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے، پرائیویٹ لوگوں کو استعمال کی ضرورت پڑتی ہے، کاروں میں اس کا استعمال ہوتا ہے، بیٹریز جو استعمال ہوتی ہیں. لہٰذا یہ بہت ہی، جس کو کہنا چاہیے، لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ ہے اکنامکلی ویسٹ کے لیے اور امریکہ کے لیے. اب امریکہ نے جو فیصلہ کیا، جتنی تیزی کے ساتھ معاہدہ ہوا اور یہ اس پہ کام شروع ہوا، تو یہ تو بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ یہ دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہے. اب یہ دیکھنے والی بات آمنہ جو آپ پوچھ رہی ہیں چیلنجز کیا ہیں، مسائل کیا ہیں. دیکھیں بلوچستان بھرا ہوا ہے آمنہ، ایک مدت سے، بچپن سے آپ بھی سن رہی، میں بھی سن رہی، دنیا جہاں کی وہاں پہ دھاتیں ہیں، گولڈ بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن آپ نے دیکھا 2 بڑے معاہدے ہوئے. ایک 40 سال پہلے سندک گولڈ مائن کا ہوا چائنیز کمپنی کے ساتھ. آج تک ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنا لے کے جا رہے ہیں، ہمیں کیا دے رہے ہیں. کوئی آفیشیلی اس کی ڈیٹیل آپ کو نہیں ملیں گی، لیکن بے تحاشا کہا جاتا ہے وہ گولڈ وہاں سے لے کے جاتے ہیں. ابھی سندک کا معاملہ نے دیکھا بگڑ گیا تھا، اس کے بعد دوبارہ ایگریمنٹ ہوا اور وہی 50%، باقی 25% ہماری لوکل کمپنیاں، جس میں OGDC وغیرہ، 25% بلوچستان کی حکومت کو. اب یہاں پہ جو چیلنج ہے نا وہ یہ ہوگا کہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ کس طرح کا ہوتا ہے. آن دا فیس آف اٹ تو آمنہ یہ اس لحاظ سے بڑا اچھا ہے کہ جو باتیں بتائی گئی ہیں، اس میں ٹرانسفر ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے، اس میں جاب کریشن کی بات ہو رہی ہے، اس میں جس کو کہتے ہیں واقعی میننگ فل انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے یہ بھی ہو رہا ہے کہ ویلیو ایڈیشن اور پروسیس بھی کی جائے گی. اور اس کو دیکھیں، آج تک تو میں دیکھتا ہوں کہ اس طرح کے معاہدے کامیاب نہیں ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی، آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کا اور پروونشل گورنمنٹ کے درمیان کوآرڈینیشن ٹھیک نہیں تھا. ویسٹرن انٹرسٹ معذرت کے ساتھ بہت رہا، نتیجتاً ہمیں نقصان ہوا. یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا، دونوں کمپنیاں جو امریکہ کے ساتھ کام کریں گی وہ فوجی کمپنیاں ہیں. اس میں FWF دیکھ لیں اور NLC دیکھ لیں، اور اس کو اوورسی کرے گی زبردست طریقے سے SIF سے. فوج کا بڑا رول ہے. آپ نے دیکھا میٹنگ میں فیلڈ مارشل بھی بیٹھے ہوئے تھے، فوٹو سیشن میں وہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ بڑا اسٹرانگ میسیج ہے دنیا کو بھی، امریکیوں کو بھی. یہاں پہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ باقاعدہ ایک وی مین بزنس، آپ آئیں گے اور آپ کے ساتھ ایک باقاعدہ طور پہ ہماری ایک لانگ ٹرم سینرجی بنے گی. اس کا مطلب ہے اس پہ امپلیمنٹیشن، یعنی اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں SIFC کے اس میں ہو رہی ہے، تو obviously پھر ہم اس سے اچھی، مجھے کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں پاکستان کا ایک ماضی رہا ہے، تاریخ رہی ہے کہ آپ یہاں پر MOUs تو سائن ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد انویسٹمنٹ وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی، وہ باتوں کی اور یا ریٹن فارم میں بس ایک نظر آتی ہے. جیسے کہ ابھی ہم کچھ 1-2 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، سعودی عرب کی جانب سے مختلف سیکٹرز میں جو سرمایہ کاری کے حوالے سے بڑی اچھی خبریں تھیں، لیکن آج تک اس کے حوالے سے بات نہیں ہوئی ہے کہ آگے کیا چل رہا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. 70-80% ہمارے MOU جو ہے نا ہارڈ ایگریمنٹ میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتے. ابھی تو جو ہے نا یہ تو MOU سائن ہوا ہے نا، اس پہ تو جس طریقے سے آپ نے دیکھے ٹاپ کے امریکن بیٹھے ہوئے تھے، نتیلی، وہ پورا نام ان کا میں بھول رہا ہوں، چارجی افیئر ہے، اپنا کیا کہتے ہیں، ہاں جی، وہ بھی موجود تھی وہاں پہ. اور ان کا اسٹیٹمنٹ آفیشیلی امریکن ایمبیسی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ جانا، تو یہ جس کو کہتے ہیں اون کر رہے ہیں سارے اس کو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، امریکیوں کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. ہمیں یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں. آپ نے دیکھا 2019 میں کیکڑا 1
پی ٹی آئی کی حکومت میں بے تحاشا تیل نکلنے کی بات ہوئی تھی اور اس کے بعد پتہ چلا کہ جی وہ بند کر کے چلے گئے ہیں اور کہا جاتا ہے جی 400 سے 500 ملین ڈالر امریکی کمپنیوں کو نقصان ہوا. امریکیوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو دے دیں گے, بند کر کے آ جائیں. آج تک وہ نہیں ہے. اب یہ کہ اگر یہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہوتی ہے, ہمیں اس حوالے سے جس کو کہتے ہیں مدد ملتی ہے, تو ہم دوسری جگہوں پہ بھی جا کے اس طرح کے بلوچستان میں پروجیکٹ پاکستان خود کر سکتا ہے. اس میں باقی جو کمپنیاں ہیں OGTC جو سول سائٹ بھی ہیں وہ کام کر سکتی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.